بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ صف کی 6 نمبر آیت میں خداوند متعال اس نقطے کو بیان فرماتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ فَلَمَّا جَاءَهُم بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ۔ کہ جب عیسیٰ ابن مریم نے کہا، اے بنی اسرائیل، میں تمہاری جانب اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہوں، مصدقاً لما بین یدی، جو میرے سامنے ہے اس کی میں تصدیق کرنے والا ہوں۔ وہ سامنے کیا ہے؟ من التورات، یہ جو تورات ہے، یہ جو تورات میرے سامنے ہے میں اس کی تصدیق کرنے والا ہوں۔ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ، اور میں ایک رسول کی بشارت دینے والا ہوں کہ یأتی من بعدی، جو میرے بعد میں آئے گا، اسمہ احمد، کہ اس کا نام احمد ہوگا۔ اس آیہ کریمہ میں ملاحظہ کر رہے ہیں آپ کہ حضرت عیسیٰ علی نبینا و آلہ و علیہ السلام اپنے بعد آنے والے رسول کی بشارت دیتے ہیں۔ دیکھیں اس بشارت پر اگر تھوڑا سا آپ تأمل کریں تو بشارت اس وقت کہی جاتی ہے کہ جب وہ آنے والا ایک افضل اور اعلیٰ چیز لے کر آئے، تبھی ہم کہیں گے کہ حضرت عیسیٰ کی بشارت دینا درست ہے۔ کیونکہ بشارت آپ کو جب دی جاتی ہے، یعنی ایک ایسی حالت اور ایک ایسی کنڈیشن اور ایک ایسی کیفیت کا آپ کو پتہ دیا جاتا ہے جو آپ کی موجودہ کیفیت سے بہتر ہو۔ یعنی انسان کی جو موجودہ حالت ہوتی ہے اس حالت سے برتر اور اعلیٰ حالت، کیفیت کہ جب انسان کو خبر دی جاتی ہے تبھی ہم کہتے ہیں کہ بشارت ہے۔ کیونکہ وہ جس چیز کی آپ کو بشارت دی جاتی ہے وہ آپ کی موجودہ صورتحال کے مطابق ہو تو پھر بشارت نہیں ہوگی۔ کیونکہ اگر آپ کی جو بالفعل اور موجودہ حالت ہے اور وہ کیفیت جو آپ کو آئندہ بشارت کی صورت میں بتائی جا رہی ہے، دونوں میں فرق نہ ہو تو پھر خوشی کس چیز کی؟ کیونکہ آئندہ آنے والی حالت آپ کے لیے برتر ہے تبھی آپ کو خوشی حاصل ہوتی ہے۔ کیونکہ اگر وہ حالت اسی طریقے سے ہو جیسی حالت آپ کی ہے تو پھر بشارت کیا؟ بھائی آپ کو کہا جائے کہ جو آپ کی صورتحال ہے آپ کی ویسی کی ویسی صورتحال آئندہ بھی ہوگی، تو اس میں بشارت کس چیز کی ہے؟ وہ حالت تو ہماری ہے۔ بشارت تبھی ہوگی، خوشی تبھی ہوگی، آپ کو اوپر تبھی کہا جائے گا جب وہ آنے والی کنڈیشن، آنے والی حالت آپ کی موجودہ حالت سے برتر ہو، تبھی وہاں پر بشارت کا اطلاق ہوتا ہے، تبھی وہاں پر کہا جاتا ہے کہ آپ کو ایک اچھی چیز کی بشارت دی جاتی ہے۔ اگر آپ کے موجودہ حالت کے مطابق ہو تو وہاں پر بشارت کا مطلب نہیں ہے۔ اس نقطے کو خود لفظ بشارت سے آپ سمجھ سکتے ہیں۔ یعنی دوسرے لفظوں میں جو آنے والا نبی ہے وہ آنے والا نبی مقام مرتبے میں خود حضرت عیسیٰ کے درجے کا ہو تو پھر بشارت کیا؟ کیونکہ حضرت عیسیٰ تو فرض یہ ہے کہ ان کے پاس موجود ہے،
خب جب حضرت عیسیٰ ان کے پاس موجود ہے اور آنے والا بھی حضرت عیسیٰ کے درجے کا ہی ہے، تو پھر اس میں بشارت کس چیز کی ہوئی؟ یا اسی طریقے سے وہ آنے والا جو پیغام لے کر آ رہا ہے، آنے والا جو آپ کے لیے ارمغان اور تحفہ لے کر آ رہا ہے شریعت کی صورت میں، اگر اس شریعت کا درجہ بھی وہی درجہ ہو جو حضرت عیسیٰ کی شریعت کا درجہ ہے، تو پھر اس میں بشارت کیا ہوگی؟ کیونکہ وہ شریعت تو فرض یہ ہے کہ ان لوگوں کے پاس موجود ہے۔ جب ان لوگوں کے پاس وہی شریعت موجود ہے تو پھر بشارت کس چیز کی؟ آپ توجہ کریں اس لفظ بشارت پر کہ جو حضرت عیسیٰ فرما رہے ہیں کہ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ، وہ اللہ کے رسول تھے، ان کے پاس آئے اور اپنے بعد میں آنے والے رسول کی بشارت دے رہے ہیں۔ تو یہ لفظ بشارت خود اس نقطے کو بیان کر رہا ہے کہ آنے والے نبی کی سطح رسالت حضرت عیسیٰ کی سطح رسالت سے بالاتر اور افضل ہے، کیونکہ اگر آنے والے رسول کی سطح رسالت وہی حضرت عیسیٰ کے رسالت کی سطح کے مطابق ہوتی تو پھر بشارت کا مقصد نہیں ہے۔ بس آنے والا جو پیغام لے کر آئے گا حتماً وہ ایک جدید بات لے کر آ رہا ہے۔ آنے والا جو پیغام لے کر آئے گا وہ مقام اور منصب کے اعتبار سے خود حضرت عیسیٰ سے برتری رکھتا ہوگا۔ وہ آنے والا پیغام، وہ آنے والی رسالت، اس کی سطح رسالت حضرت عیسیٰ کی سطح رسالت سے اعلیٰ اور ارفع ہونی چاہیے۔ تبھی ہم کہیں گے کہ پیغمبر اکرم ایک ایسی ذات ہے کہ جس ذات کی حضرت عیسیٰ بشارت دے رہے ہیں۔ خود اس لفظ بشارت پر تأمل فرمائے اور غور فرمائے کہ یہ خود لفظ بشارت استعمال کرنا اس نقطے کو بیان کرنا ہے کہ آنے والا رسول خود حضرت عیسیٰ سے برتری رکھتا ہے اور وہ جو پیغام لے کر آئے گا اس کا پیغام حضرت عیسیٰ کے پیغام سے برتر ہوگا۔ یہ ایک نقطہ کہ جس نقطے کو حتماً مد نظر رکھیں کہ یہ خود لفظ بشارت جو سورہ صف میں استعمال ہو رہا ہے پیغمبر اکرم کی برتری کو بیان کرتا ہے۔ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ۔ یہ ایک مشخصہ یا ایک نقطہ کہ جس نقطے سے ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ پیغمبر اکرم والی جو سطح رسالت ہے گزشتہ انبیاء کی سطح رسالت سے بالا اور ارفع ہے۔ اچھا، انشاءاللہ یہ میں بعد میں کسی مناسبت سے اس کو ذکر کروں گا، یہ جو شریعتوں کے درمیان بھی تفاضل ہے، کیونکہ جب رسولوں کے مابین تفاضل ہوا تو شریعتوں کے مابین بھی تفاضل ہے۔ تو اس تفاضل سے مراد کیا ہے؟ آیا کمیت مراد ہے کہ گزشتہ انبیاء کی شریعتوں میں چند احکامات تھے، مثلا فرض کریں، مثال دے رہا ہوں، 20 احکامات تھے، پیغمبر اکرم 30 احکامات لے کر آئے؟ آیا اس کمیت اور تعداد کے اعتبار سے تفاضل ہے یا نہ؟ تفاضل کا تعلق کیفیت کے ساتھ ہے۔ گزشتہ انبیاء جو پیغام لے کر آئے وہ ایک درجے کا تھا، وہی پیغام جب رسول اللہ لے کر آئے تو اس سے اعلی ترین درجے کو لے کر آئے۔ تو اس تفاضل کا تعلق کیفیت کے ساتھ ہے، درجے کے ساتھ ہے، نہ کہ عدد کے ساتھ ہے کہ اس کے اتنے احکام تھے، اس کے اتنے احکام۔ انشاءاللہ اس کو میں بعد میں بھی بیان کروں گا، خدا نے متعال نے توفیق دی۔ بس پہلا مشخصہ، پہلا نقطہ کہ جس کے ذریعے سے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گزشتہ انبیاء پر برتری رکھتے ہیں، وہ خود بشارت کے اندر چھپا ہوا ہے کہ رسول اللہ کی گزشتہ انبیاء بشارت دیتے رہے، بشارت دیتے رہے، بشارت دیتے رہے۔ یعنی کیا؟ یعنی آنے والا جو بات لے کر آئے گا اس کی بات ہماری بات سے اعلیٰ ہوگی، آنے والا جو آئے گا وہ ہماری ذات سے اعلیٰ اور ارفع ہوگا، وہ برتری رکھے گا۔ یہ ایک نقطہ جو بشارت سے سمجھ میں آ رہا ہے۔ دوسرا نقطہ جو قرآن مجید سے سمجھ میں آتا ہے وہ بھی نقطہ نہایت لطیف نقطہ اور بہت ہی پیارا نقطہ ہے۔ وہ یہ ہے کہ جو
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیغام لے کر آئے، وہ پیغام، یا دوسرے لفظوں میں کہیں کہ وہ کتاب کہ جو پیغمبر اسلام لے کر آئے، اس کتاب کے بارے میں خداوند متعال فرماتا ہے کہ گزشتہ تمام کتابوں پر اس کا سیطرہ ہے، غلبہ ہے، وہ تمام کتابوں سے اعلیٰ اور ارفع کتاب ہے۔ یا قرآن مجید کی جو میں تعبیر استعمال کروں اور یہاں پر استعمال کرنا چاہتا ہوں، وہ تعبیر یہ ہے کہ وہ کتاب جو پیغمبر اکرم لے کر آئے، وہ کتاب گزشتہ انبیاء کے کتابوں پر مہیمن ہے، یعنی قرآن مجید گزشتہ انبیاء کی کتابوں پر ہیمنہ رکھتا ہے۔ ہیمنے کا مقصد یہ ہے کہ یعنی سیطرہ یعنی نفوذ یعنی غلبہ یعنی وہی برتری۔ یہ قرآن مجید میں سورہ مائدہ میں خدا نے متعال اس کو ذکر فرماتا ہے۔ سورہ مائدہ کی 46 آیات سے آپ دیکھیں 48 تک، ان آیات کے اندر خداوند متعال نے اس نقطے کو بیان کیا ہے سورہ مائدہ کے اندر۔ اچھا، وہاں پر خداوند متعال فرماتا ہے کہ میں یہاں سے پڑھتا ہوں کہ پروردگار عالم کچھ انبیاء کا نام لیتے ہیں اور ان انبیاء کے نام لینے کے بعد یہاں تک کہ یہ کہا جاتا ہے وَقَفَّيْنَا عَلَىٰ آثَارِهِمْ بِعِیسَىٰ ابْنَ مَرْیَمَ، انہی گزشتہ انبیاء کی پیروی میں، انہی کے دنبال میں، انہی کے پیچھے ہم نے عیسیٰ کے جو فرزند مریم ہے اس کو بھیجا کہ مصدقاً لما بین یدیہ من التورات، درالی کے جو ان کے سامنے تورات موجود تھا، حضرت عیسیٰ اس کی تصدیق فرما رہے تھے۔ یہ بھی ایک نقطہ بہت پیارا ہے انبیاء کی سیرت میں کہ ہر نبی جو بعد میں آنے والا ہے وہ اپنے آپ سے پہلے آئے ہوئے نبی کے پیغام اور میراث کی تصدیق کرتا ہے، ان میں جھگڑا نہیں ہوتا۔ ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے ہر بعد میں آنے والا پہلے شخص کی تکذیب کرتا ہے، اس کو رد کرتا ہے، اس کو خراب کرتا ہے، خراب کرنے کے بعد پھر اپنی بات کرتا ہے۔ یہ ایک لحاظ سے دیکھا جائے تو مرض ہے، مریض ہے انسان کہ اپنے سے پہلے والے کی حتماً تکذیب کرے، اس کو خراب کرے، اس کو خراب کرنے کے بعد میں یہ پھر اپنی بات کرے گا۔ میں یہ نہیں کہتا کہ جو غلط بات ہے اس کی انسان تکذیب نہ کرے، اس کو نہ جھٹلائے، نہ، غلط باتوں کو آپ بے شک خراب کریں، لیکن اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہر وہ جو اچھی بات ہے آپ اس اچھی بات کو بھی خراب کریں پھر آپ اپنی بات کریں۔ یہ طریقہ انبیاء کی سیرت میں نہیں ہے۔ انبیاء کی سیرت یہ ہے کہ مصدقاً لما بین یدیہ، جو ان سے پہلے والا نبی پیغام لے کر آتا ہے انبیاء اس کی تصدیق کرتے ہیں، اس کی تصدیق کریں گے، اور پھر اگر زمان و مکان کے اعتبار سے کچھ جزوی طور پر شرائع کے اندر تبدیلی آتی ہے، نسخ رخ دیتا ہے تو اس کو بیان کرتا ہے۔ لیکن وہی نبی اگر نسخ بھی ہوتا ہے، گزشتہ انبیاء کی کسی جزوی مسئلے کو نسخ کرتا ہے تو اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ اس کی بات غلط ہے، اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ان کی بات اپنے زمانے کے اعتبار سے حق و حقیقت تھی، لیکن کیونکہ شرائط اور حالات تبدیل ہوئے لہذا جزوی طور پر یہ مسئلہ اب اس طریقے سے نہیں ہوگا۔ یعنی اگر فرض کریں حضرت عیسیٰ آتے ہیں اور حضرت موسیٰ کے شریعت کے بعض احکامات کو نسخ کرتے ہیں تو اس نسخ کا معنی یہ نہیں ہے کہ حضرت عیسیٰ نعوذ باللہ حضرت موسیٰ کی بات کو جھٹلا رہے ہیں یا اس کی تکذیب کر رہے ہیں، نہ، اس نسخ کا معنی یہ نہیں ہے، بلکہ اس نسخ کا معنی یہ ہے کہ اس زمانے کے اعتبار سے وہ احکامات اس طریقے سے تھے
لیکن کیونکہ زمانہ تبدیل ہوا ہے، شرائط تبدیل ہوئے ہیں، تو زمانے کے تبدیل ہونے کی وجہ سے، شرائط کے تبدیل ہونے کے اعتبار سے جزوی طور پر اس حکم میں اس طریقے سے تبدیلی آئے گی۔ یہ نسخ کا مقصد ہوتا ہے۔ یا دوسرے لفظوں میں جیسے ہمارے علماء بیان بھی کرتے ہیں کہ نسخ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ حکم فقط ایک خاص ٹائم کے لیے تھا، اس حکم کا ٹائم ختم ہو گیا ہے۔ یعنی حضرت عیسیٰ علی نبینا و علیہ السلام اگر حضرت موسیٰ کے شریعت کے بعض احکامات کو نسخ کرتے ہیں، یعنی اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ اس کو باطل قرار دیتے ہیں، بلکہ خبر دیتے ہیں کہ حضرت موسیٰ وہ جو حکم لے کر آئے تھے وہ فقط اتنے وقت کے لیے تھا، اتنے ٹائم کے لیے تھا، خب وہ وقت ختم ہو گیا، وہ ٹائم ختم ہو گیا۔ یعنی دوسرے لفظوں میں ایسے کہوں، اگر اسی زمانے میں کہ جس زمانے میں حضرت عیسیٰ ہے، اگر اسی زمانے کے اندر حضرت موسیٰ ہوتے تو وہ بھی بتاتے کہ یہ جو میں حکم لے کر آیا تھا وہ فقط اتنے وقت کے لیے۔ لہذا انبیاء جو حق پر ہوتے ہیں ان کی سیرتوں میں ٹکراؤ نہیں ہوتا، یا معمولی جو آپ کو اختلاف نظر آتا ہے وہ معمولی اختلاف زمانے کے اعتبار سے ہوتا ہے، شرائط کے لحاظ سے ہوتا ہے، حالات کے اعتبار سے ہوتا ہے، وگرنہ ہر نبی دوسرے نبی کی سیرت کی تصدیق کرتا ہے، مصدقا لما بین یدیہ، جو اس کے سامنے ہوتا ہے وہ اس کی تصدیق کرتا ہے، اس کی تکذیب نہیں کرتا۔ بخلاف ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، ہر وہ بندہ جو آتا ہے بات کرنا چاہتا ہے حتماً اپنا وظیفہ سمجھتا ہے، ذمہ داری سمجھتا ہے کہ پہلے والے کو غلط ثابت کرے۔ اگر اس کی واقعاً کوئی غلط بات ہے تو اس کی طرف متوجہ کریں، لیکن اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ اس نے جتنی بھی باتیں کی، جتنی بھی روش پابرجا ہے، آپ کہیں کہ وہ ساری کی ساری روش غلط ہے۔ مثلاً ایک میں مثال بھی دوں، فقط فرضی بات بھی نہ کروں۔ مثلاً بعض حضرات ہمارے ہاں، میں نے دیکھا ابھی بعض جگہوں پر ان کی گفتگو چل رہی تھی حضرت ابو طالب کے بارے میں، کہ یہ بات درست ہے کہ حضرت ابو طالب کے مقام، منزلت، سیرت کو واقعاً بیان کرنا چاہیے، لیکن ہمارے ممبروں سے جو معمولاً حضرت ابو طالب کے ایمان کے بارے میں گفتگو ہوئی، یا ہمارے علماء نے حضرت ابو طالب کے ایمان پر اتنی مفصل کتابیں لکھی ہیں، یہ فقط اس لیے نہیں ہے کہ نعوذ باللہ وہ حضرت ابو طالب کے مقام اور منزلت کو گھٹانا چاہتے ہیں یا کم کرنا چاہتے ہیں، بلکہ یہ اس لیے ہے کہ یہ لوگ دفاعی پوزیشن میں، کیونکہ سامنے والا مسلسل حضرت ابو طالب کے ایمان پر حملہ کر رہا ہے، وہ لوگ حضرت ابو طالب کے ایمان پر مسلسل حملہ کر رہے ہیں، مسلسل حملہ کر رہے ہیں، مسلسل حملہ کر رہے ہیں، خوب ان لوگوں کو خاموش کرانے کے لیے، ان لوگوں کو جواب دینے کے لیے جو حضرت ابو طالب کے ایمان کے بارے میں وہ لوگ کہتے ہیں، ان لوگوں کو خاموش کرنے کے لیے، ان لوگوں کو جواب دینے کے لیے، اس اعتبار سے ہمارے علماء نے اہتمام کیا، ایمان ابو طالب پر کتابیں بھی لکھی، ایمان ابو طالب کے بارے میں ہمارے ممبروں پر بھی بہت زیادہ گفتگو ہوئی۔ نہ یہ کہ نعوذ باللہ ان لوگوں کو ڈاؤٹ ہے، نہ کہ اس لیے کہ ان لوگوں کو تشکیک ہے، نہ کہ اس لیے کہ یہ لوگ شک میں مبتلا ہے، العیاذ باللہ، نہ یہ نہیں ہے کہ آپ تفسیر کر رہے ہیں کہ بھئی آپ جو اتنا بار بار ایمان ابو طالب کو بیان کریں، بار بار ایمان ابو طالب کو بیان کریں، اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ لوگوں کو شک ہے یا آپ لوگوں کو تھوڑی سی تشکیک ہے۔ نہ، ہمیں تشکیک نہیں ہے، ہمیں شک نہیں ہے۔ علامہ امینی جو آتے ہیں حضرت ابو طالب کے ایمان پر کتاب لکھتے ہیں، تو علامہ امینی صاحب الغدیر کو نعوذ باللہ حضرت ابو طالب کے ایمان کے بارے میں شک نہیں ہے۔ یہ چاہتے ہیں کہ دشمن جو پروپیگنڈا کر رہا ہے اس کے پروپیگنڈا کا جواب دیا جائے، دشمن جو ارادات اور اشکالات کر رہا ہے اس دشمن کے ارادات اور اشکالات کے جوابات دیے جائیں۔ یہ آپ ہر چیز کو الٹا کیوں دیکھتے ہیں؟ یا مثلا ایک اور بات بھی آنا، کیونکہ یہ آج کل چل رہی ہے باتیں، لہذا مجبور ہوں کہ ان باتوں کے بارے میں بھی کچھ میں عرض کروں۔ ایک اور نکتہ کہ معمولاً غلط طریقے سے آپ نے شیعوں کی جو سیرت چل رہی ہے اس کو حتماً دوسروں کے ساتھ جوڑنا ہے۔ مثلاً ایک جو چیز کسی ایک بزرگوار نے ابھی گفتگو کی تھی اور اس کا ایک موضوع بھی تھا عشرے کا، کہ سید الشہداء کے قیام میں بنی ہاشم کا کیا کردار ہے۔ اب وہاں پر میں گفتگو سن رہا تھا تو ایسے بے تکا، ضرورت ہی نہیں ہے اس طریقے سے آ کر جوڑ رہے ہیں جس طریقے سے
ہمارے سنی برادران اہل سنت کے ہاں یہ عقیدہ ہے کہ وہ لوگ کہتے ہیں کہ صحابہ جتنے بھی ہیں وہ سارے کے سارے درست ہیں، لہذا ان کے بارے میں آپ نقد نہیں کر سکتے، ان کے آپس میں کسی طریقے سے بھی روابط ہوں، لیکن آپ کو زیب نہیں دیتا کہ صحابہ کے بارے میں بولیں۔ اس نقطے کو بیان کرتے پھر کہتے ہیں ہمارے شیعہ حضرات بھی عیناً اسی طریقے سے بنی ہاشم کے بارے میں عقیدہ رکھتے ہیں۔ وہ لوگ کہتے ہیں کہ صحابہ میں سے کسی صحابی کے بارے میں آپ نے گفتگو نہیں کرنی۔ ہمارے شیعوں کا عقیدہ یہ ہے کہ آپ نے کسی بھی طریقے سے بنو ہاشم کے بارے میں گفتگو نہیں کرنی۔ یہ اس طریقے سے دونوں باتوں کو جوڑتے ہیں، لیکن میرے خیال میں یہ فضول کا قیاس ہے، غلط قیاس ہے، فضول کا قیاس ہے۔ ہمارے اہل سنت برادران کے ہاں یہ عقیدہ ہے کہ جتنے بھی صحابہ ہیں وہ سارے کے سارے عادل ہیں، یہ ان کا رسمی عقیدہ ہے، اور اس پر ان لوگوں نے کتابیں لکھی ہیں، اور اس پر ان کے بڑے بڑے متکلمین نے بڑے بڑے استدلالات بیان کیے ہیں۔ لیکن مکتب تشیع میں اس قسم کا کوئی عقیدہ نہیں ہے کہ بنو ہاشم میں جو بھی آ جائے وہ سارے کے سارے عادل ہیں، یا بنو ہاشم میں جو بھی آ جائے اس کے لیے حتماً ہر صورت میں ہم لوگوں نے ان کا دفاع ہی کرنا ہے۔ خوب اس قسم کا کوئی عقیدہ نہیں ہے مکتب تشیع میں۔ یہ کہاں آپ نے پڑھا کہ شیعوں میں اس طریقے سے؟ خوب کون سی کتاب میں آپ نے دیکھا؟ کس کتاب نے، کس مصنف نے، کس شیعہ متکلم نے، کس شیعہ دانشور نے اس عقیدے کو پیش کیا جیسے وہاں پر عقیدہ ہے؟ وہاں پر عقیدہ ہے۔ الاصابہ اٹھا کر دیکھیں، اسد الغابہ اٹھا کر دیکھیں، ان کے شروع احادیث کو اٹھا کر دیکھیں، اس کو رسمی طور پر اپنا عقیدہ قرار دیتے ہیں کہ ہر صحابی عادل ہے، لہذا اس کا دفاع کرنا، اس کے بارے میں برا بھلا نہیں کہنا۔ خود شیعوں میں آپ کو کہاں پر ملا؟ کس عالم نے لکھا ہے، کس دانشور نے لکھا ہے، کس محدث نے لکھا ہے کہ آپ ایسے ہی بیتوں کا جوڑ ملانے کی کوشش کر رہے ہیں؟ خود ایسے کیوں کر رہے ہیں آپ؟ کون سا شیعہ عالم دین کہتا ہے کہ ہر بات کو آپ جوڑ کر پھر اپنی طرف سے صغرا کبرا بنائے، اپنی طرف سے استدلال بنائے، اپنی طرف سے مقدمہ جوڑے، اور پھر اس مقدمے جوڑنے کے بعد پھر آپ آئیں اور اس کے بارے میں بحث کرنا شروع کر دیں؟ اب یہ کون سا منطقی طریقہ ہے؟ آپ نے مختلف شخصیات کے بارے میں گفتگو کرنی ہے، آپ گفتگو کریں، لیکن یہ بے جوڑ آپس میں تشبیہات کیوں دے رہے ہیں؟ اسے کیا تاثر دینا چاہتے ہیں آپ؟ بہرحال یہ ایک بریکٹ میں بات تھی، کیونکہ یہ بات بہت زیادہ چل رہی تھی، لہٰذا میں نے کہا کہ اس کے بارے میں بھی حقیقت کو روشن کر دوں کہ حقیقت کیا ہے۔ کہنے کا مقصد یہ کہ گزشتہ انبیاء کی سیرت اس طریقے سے کہ مصدقا لما بین یدیہ، انبیاء کی سیرت ایسے ہے کہ انبیاء اپنے آپ سے پہلے آئے ہوئے نبیوں کی تصدیق کرتے ہیں۔ تو میں یہاں پر یہ نہیں کہتا کہ ہر عالم دین جو بعد میں آتا ہے پہلے والے عالم دین کی تمام باتوں کی تصدیق کرے، نہ نہ نہ، میں قیاس بھی نہیں کر رہا۔ میں نہیں کہہ رہا کہ ان مولویوں کا آپس میں وہی ارتباط ہے جو انبیاء کا آپس میں، نہ نہ نہ، وہاں پر عصمت درکار ہے، وہاں پر غلطی کا، اشتباہ کا اصلاً کوئی امکان نہیں ہے۔ اگرچہ یہاں پر اشتباہ کا، غلطی کا، ان تمام چیزوں کا امکان موجود ہے، میں قیاس بھی نہیں کر رہا، لیکن میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ اگر ان کے اچھے مطالب بیان کیے ہوئے ہیں، اگر ان کی اچھی باتیں بیان کی ہوئی ہیں، تو ضروری نہیں ہے کہ آپ ان کو خراب کریں۔ آپ نے اگر تحلیل کرنی ہے، سیرت ابو طالب کو بیان کرنا ہے تو آپ بیان کریں، لیکن اگر ایک اچھی سنت ہمارے علماء سے چلی آ رہی ہے، ضروری ہے کہ آپ اس کو نقد کریں؟ یا یہ ضروری تھوڑی ہے کہ آپ کی بات کو تبھی مانا جائے گا جب آپ پرانی بات کو خراب کریں؟ نہ، ایسے نہیں۔ بہرحال قرآن مجید کی یہ جو آیہ کریمہ میں پیش کر رہا تھا، سورہ مائدہ کی 46 آیت میں خدا نے کہا کہ جیسے گزشتہ انبیاء ہیں ان کے پیچھے ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو بھیجا، مصدقا لما بین یدیہ، حضرت عیسیٰ تصدیق کر رہے تھے اس پیغام کی جو ان سے پہلے موجود تھا، من التوراۃ، تورات کی شکل میں، وآتیناہ الانجیل، ہم نے حضرت عیسیٰ کو انجیل عطا کیا، فیہ ہدن، اس کے اندر ہدایت ہے، ونور، نور ہے، ومصدقا لما بین یدیہ من التوراۃ، اور یہ انجیل بھی تصدیق کر رہا ہے اپنے آپ سے پہلے آئے ہوئے تورات کی، کہ وہ ہدن وموعظۃ للمتقین،
یہ اسی طریقے سے آیات چلتی ہیں یہاں تک کہ یہ آیات پیغمبر اکرم سے خطاب ہوتا ہے۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ، ہم نے تمہاری جانب حق کے ساتھ کتاب کو نازل کیا کہ یہ کتاب کیا ہے؟ مصدقا لما بین یدیہ من الکتاب، یہ کتاب جو ہم نے آپ کو قرآن دیا ہے یہ اپنے آپ سے پہلے آئے ہوئے کتابوں کی تصدیق کرنے والا ہے۔ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ، کہ اس میں میری شاہدی مثال ہے کہ اس کتاب کی خاصیت یہ ہے کہ اپنے آپ سے پہلے آئے ہوئے کتابوں پر مہیمن ہے، ہیمنہ رکھتا ہے۔ ہیمنے کا مقصد کیا ہے؟ یعنی سیطرہ رکھتا ہے، سیطرہ رکھتا ہے یعنی علمی لحاظ سے نفوذ رکھتا ہے، غلبہ رکھتا ہے، برتری رکھتا ہے۔ کیونکہ انبیاء کے اندر کوئی مادی نفوذ تو نہیں ہوتا، ایسے نہیں ہے نعوذ باللہ ایک نبی مادی طور پر دوسرے نبی پر نافذ ہو، نہ، الانبیاء اخوہ، یہ مادی ہیمنہ نہیں ہے، یہ مادی نفوذ اور غلبہ نہیں ہے، بلکہ یہ سیطرہ اور غلبہ علمی غلبہ ہے۔ جب علمی غلبہ ہے تو اس کا کیا مقصد ہوگا؟ اس کا مقصد یہ ہوگا قرآن مجید جب گزشتہ انبیاء کی کتابوں پر ہیمنہ رکھتا ہے، مہیمن ہے، ان پر برتری رکھتا ہے، تو قطعاً اس قرآن مجید کو لانے والا نبی بھی گزشتہ انبیاء پر ہیمنہ اور نفوذ علمی رکھے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہر نبی اور ہر رسول کا کمال علمی اس کی کتاب کے اندر جلوہ گر ہوتا ہے۔ اگر کسی بھی نبی، کسی بھی پیغمبر کے علمی برتری، کمال اور سیطرے کو دیکھنا چاہتے ہیں تو وہ جلوہ گر ہوتا ہے اس کتاب کے اندر جو کتاب وہ نبی لے کر آتا ہے۔ یعنی دوسرے لفظوں میں ہر نبی کا کتاب، صحیفہ وہ جو لے کر آتا ہے وہ اس پیغمبر کے علم کی خبر دیتا ہے، اس کے درجے کی خبر دیتا ہے، اس کے کمال کی خبر دیتا ہے۔ اب جب پیغمبر اسلام ایک ایسی کتاب لے کر آئے ہیں کہ جو کتاب گزشتہ تمام کتابوں پر مہیمن ہے، مہیمن ہے یعنی کیا؟ یعنی جو اسارہ، جو تعلیمات ان تمام کتابوں کے اندر ہیں وہ سب ہیں، لیکن اس کتاب کے اندر اور برتری بھی ہے، یعنی وہ ساری چیزیں ہیں لیکن اضافہ بھی ہے، یعنی ان تمام کمالات کو رکھے ہوئے ہیں برتری کے ساتھ۔ وہاں پر لفظ مہیمن استعمال ہوتا ہے اور ہیمنہ استعمال ہوتا ہے۔ جب قرآن مجید پیغمبر اکرم کے علمی کمال کی خبر دے رہا ہے، یعنی اس کا مقصد یہ کہ پیغمبر اکرم گزشتہ انبیاء پر مہیمن ہے، گزشتہ انبیاء پر مہیمن ہے، ہیمنہ رکھتے ہیں، سیطرہ رکھتے ہیں، غلبہ رکھتے ہیں، برتری رکھتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو پیغمبر اکرم کا کتاب ہے، جو پیغمبر اکرم پیغام لے کر آئے، وہ پیغام، وہ کتاب گزشتہ انبیاء کے پیغام، کتاب، شریعت پر مہیمن ہے، برتری رکھتا ہے، غلبہ رکھتا ہے۔ یہ ایک اور عنصر کہ جس کے ذریعے سے آپ قرآن مجید سے سمجھ سکتے ہیں کہ پیغمبر اسلام گزشتہ انبیاء پر برتری رکھتا ہے۔ آج وقت تمام ہو گیا، آخری جملہ کہوں اور میں آپ کی زحمتوں کو تمام کروں۔ یہاں سے آپ ایک اور خوبصورت استدلال جو میں نے پہلے بھی کسی مورد میں ذکر کیا وہ بھی سمجھ سکتے ہیں۔ پیغمبر اسلام جو قرآن مجید لے کر آئے وہ گزشتہ انبیاء پر اور گزشتہ انبیاء کی کتابوں پر برتری رکھتا ہے۔ پس ہر وہ چیز جو اس قرآن کے ہم پلہ ہوگی، قرآن مجید کے ساتھ رتبے میں برابر ہے، وہ بھی گزشتہ انبیاء کے پیغام اور گزشتہ انبیاء پر اس کی بھی برتری حاصل ہوگی۔ کیونکہ ہم نے کہا کہ قرآن مجید، خود قرآن کہتا ہے کہ گزشتہ انبیاء کی کتابوں پر برتری رکھتا ہے، ان پر مہیمن ہے، ان پر مسلط ہے، ان پر مسیطر ہے، ان پر سیطرہ رکھتا ہے۔ تو اب جو مقام میں قرآن مجید کے برابر ہے وہ بھی گزشتہ انبیاء کی کتابوں پر اور گزشتہ انبیاء پر برتری رکھے گا۔ اور حدیث ثقلین منہ بولتا ہوا ثبوت ہے جو تواتر کے ساتھ فریقین کے پاس حدیث نقل ہوئی ہے کہ اطرت و کتاب دونوں برابر ہے۔
کہ پیغمبر اکرم نے فرمایا کہ وَلَن يَفْتَرِقَا، یہ ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے. یہ جو وَلَن يَفْتَرِقَا ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے، درجات میں اہل بیت، اطرت اور قرآن کو برابر قرار دیتا ہے. کیونکہ اگر کسی درجے میں آپ کا قرآن برتر ہے اور اہل بیت اس سے مفضول ہے، نیچے ہیں، تو اس مورد میں افترقہ ایک دوسرے سے جدا ہو جائیں گے. اور رسول اللہ کا تاکید کے ساتھ بیان کرنا لن یفترقا، یعنی ہر درجے میں جو درجہ قرآن کا ہے وہ اہل بیت کا ہے. اس کو بیان کرتا ہے کہ اہل بیت قرآن کے ساتھ درجے میں برابر ہے. اور قرآن گزشتہ انبیاء اور گزشتہ انبیاء کی کتابوں پر برتری رکھتا ہے، لہٰذا اطرت گزشتہ انبیاء اور گزشتہ انبیاء کے کتابوں پر برتری رکھیں گے. یہ خوبصورت استدلال ہے افضلیت اہل بیت اطہار اور ائمہ اطہار کے بارے میں. کہ یہ آج خلاصہ کلام یہ ہوا کہ آج الحمدللہ قرآن مجید سے جو سیر پیغمبر اکرم کا آغاز کیا، دو نقطے جو رسول اللہ کی برتری کو بیان کر رہے ہیں ان کے بارے میں اجمال کے ساتھ گفتگو ہوئی. ایک تو یہ سورہ صف کے اندر جو خدا متعال نے کہا کہ پیغمبر کی بشارت دی گئی ہے، یہ بشارت بیان کر رہا ہے، یہ لفظ بشارت کہ پیغمبر اکرم گزشتہ انبیاء سے افضل ہے. اور دوسرا یہ نقطہ کہ پیغمبر اکرم کا کتاب قرآن گزشتہ انبیاء کی کتابوں پر برتری رکھتا ہے، غلبہ رکھتا ہے، سیطرہ رکھتا ہے، لہٰذا پیغمبر اکرم بھی گزشتہ انبیاء پر برتری، غلبہ اور سیطرہ رکھتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.